کبھی کبھی دل میں ایسی خواہشات جاگتی ہیں جو ہمیں بے چین کر دیتی ہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کاش یہ خواب سچ ہو جائے، کاش یہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا یہ سب ہمارے نصیب میں لکھا ہے بھی یا نہیں؟ کیا پتہ اللہ ہماری یہ دعا قبول کرے گا بھی یا نہیں؟ اور پھر ہم انتظار کرنے لگتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اور امید کرتے رہتے ہیں کہ کب اللہ ہمارے نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا اور کب ہمارے نصیب میں مانگی چیز کو لکھے گا۔ تو جان رکھیں کہ جب اللہ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو آپ کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بار بار پانی کی بوند ایک ہی جگہ پر گرے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ سنو، اپنے فکروں میں ڈوبے دل کو یہ آیت یاد کروا دو۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، جب چھا جائے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، یقیناً تیرا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے خوابوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کے واپس لوٹنے کی امید رکھتے ہیں، تو جان لیں کہ جب وہ آپ کو کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے نا، تو وہ اس کے بدلے دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ دراصل کچھ التجا کرنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو مانگتے ہیں تو ہماری تسلسل سے مانگی دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں صبر اور شکر کا موقع دینا چاہتا ہے۔ جب ہم صبر اور شکر کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہیں تو ہمارے نصیب میں موجود پہاڑ کی طرح حائل رکاوٹیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، تسلسل سے مانگی دعا آپ کے گمان سے بڑا اجر رکھتی ہے، اور اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن اور دعاؤں سے نہیں نکالتے جو ہم چاہتے ہیں تو جان لیں کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے، جس پکار کو وہ ہر دفعہ ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ہماری مانگی گئی مسلسل دعائیں ہمارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ کو ہمارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ دینے میں ذرا سی دیر کر دیتا ہے تاکہ ہماری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سنو، اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ صرف آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ صبر، یقین اور توکل رکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کو پستی کے اندھیروں سے نکال کر بلندی کی روشنی تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ آپ کو ہرگز بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم اپنے رب سے بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہیں تو جان لیں کہ ابھی ہم سفر میں ہیں۔ جانتے ہیں کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو آپ کے دل میں آئی ہے، یا اس کو پانے کے لیے جو سفر آپ کر رہے ہیں، وہ ہے کن کا سفر۔ آپ کا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب کن فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن ضرور وہ آپ کی زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ غموں سے نجات ایک دن ضرور مل جائے گی۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کا اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں، تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو وہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور آپ جو سفر کر رہے ہیں اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس کے راستے پر آپ کو بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بس چلتے رہنا ہے۔ اور جان رکھیں، اللہ اپنا کن تب فرماتا ہے جب ہم وقتی آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ہارتے نہیں ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں معجزات آخر کب ہوتے ہیں؟ تو جان لیں کہ رب معجزے انہی کے لیے کرتا ہے
جو صبر کے ساتھ اس سے بار بار مانگتے ہیں۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، آپ کیوں گھبراتے ہیں مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ آپ کا رب غفور و رحیم ہے؟ یاد رکھیں، جب وہ رب اپنی مدد کرنے پر آتا ہے نا، تو وہ سمندر سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب آپ کو وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ وہ وہاں سے وسیلہ پیدا کرے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی۔ وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک پہنچاتا ہے جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، مخلص دل کا بہترین اختتام ہوتا ہے۔ اللہ ہر وہ چیز آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اللہ آپ کو وہ سب دے گا جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ دیکھنا، آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ڈالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگی کو ان تینوں نعمتوں سے سدا مالا مال رکھے۔ تیرے وعدے پر یقین رکھ کر ہم نے ہزاروں امیدیں باندھی ہیں۔ تو عطا کر دے مولا، دل بےتاب تیرے کرم کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگے۔ وہ جو رات سے دن کو نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہمارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اور اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب ٹوٹے دل اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا، تو یقین مانے اس وقت سے مقامات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا صبر آپ کو ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ آپ کو بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، وہ مقام جہاں ہر کہانی اپنی منزل پا لیتی ہے۔ آپ تو مانگ بھی نہ سکیں اگر وہ توفیق نہ دے۔ وہ آپ کو آزمائے گا اور آپ کو اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نہ مانگے، آپ کا دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دل بے چین ہے، تو سمجھ جائیں آپ دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں،
اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کے ان تمام احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو آپ خود سے کوئی نام بھی نہیں دے پاتے، جن کو آپ خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور آپ اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانے آپ کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت آپ اس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ جب ناممکن حالات کے باوجود بھی آپ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب آپ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کا دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب آپ غم سے پریشان ہوتے ہیں، جب آپ اللہ سے دعائیں کر کر کے آنسو بہاتے ہیں، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے آپ کو دعا مانگتا دیکھ کر کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعا مانگ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو آپ کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ آپ کو آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں اور بہترین وقت کا انتظار کریں، اور نصیب سے مت گھبرائیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر صرف معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ کو جواب نہیں مل رہا، تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ لمحہ گزرنے کے وقت سمجھ نہ آئے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔